بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ درس ترمذی شریف الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ احسان ہے، اس کے احسان کے ساتھ اس کی عطا سے، اس کے انعام سے، اس کے فضل سے 30 حدیثیں جو ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ آج 31ویں حدیث سے آگے انشاءاللہ لے کر چلوں گا، اور ساتھ ہی میں دل کی اتہ گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کا۔ الحمدللہ 400 سبسکرائبر جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ دیگر احباب سے، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے درس قرآن اور درس حدیث کا جو درس ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر یہ میری آئی ڈی کو فالو کریں، یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہر گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ آواز درس قرآن کی ضرور گونجے گی، اور ہر گھر میں جب گونجے گی آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک کلک کی وجہ سے یہ درس قرآن عام ہوگا، تو اس کا ثواب آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھائے مفت میں ملتا رہے گا۔ جہاں ہم جھوٹ پر مبنی اور دیگر معاملات پر مبنی شور و گل اور شغل تماشے کے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں قرآن و سنت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 31 کے طرف لے کر چلتا ہوں۔ سر کے پچھلے حصے سے مسح کا آغاز سے یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا۔ آپ نے سر کے پچھلے حصے سے آغاز کیا، پھر آگے کی طرف لے آئے، پھر آپ نے دونوں کانوں کا، ان کے باہر والے حصے اور اندر والے حصے کا مسح فرمایا۔ یہ حدیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح بھی مسح فرمایا ہے، لیکن حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فقہائے کرام نے دوران وضو مسح کا طریقہ یوں لکھا ہے کہ نمازی اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ، یعنی کہ یوں، یہ اس کے طرح، اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ ملا کر جو ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ہاتھ جو ہے وہ پیچھے لے جائے گا، پھر یہ ہتھیلی کے ساتھ ایسے کرتا ہوا، اور پھر یہ کانوں میں انگلی ڈال کر یہ کانوں کا بھی مسح کرے گا، پھر یہ پیچھے والی جو ہتھیلی کا بیک سائڈ ہے اس سے بھی مسح کیا جائے گا گردن کا۔ تو یہ جو حکم ہے یہ فقہائے کرام نے لکھا ہے، اور اس پر بہت سارے فقہائے کرام کی اس پر بحث موجود ہے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا جاؤں، وضو کے طریقے کی بحث کے دوران فرائض وضو کا بیان بھی میں چاہتا ہوں آپ کو بتاتا جاؤں۔ وضو کے فرائض جو ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اعضائے وضو کا 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا سنت ہے۔ مسح سر صرف 1 بار کیا جائے گا، یعنی کہ باقی اعضائے وضو جو دھونے والے ہیں ان کا ذکر ہے کہ 3 بار آپ دھوئیں، لیکن مسح جو ہے وہ 1 بار ہی کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ
احادیث جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو ان احادیث سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں حضور کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی میں حدیث نمبر 32 بھی، کیونکہ اس کا بھی تعلق سر کے مسح سے ہے۔ ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، آپ نے آگے والے حصے کا مسح کیا، پھر پیچھے والے حصے کا مسح کیا، آپ نے دونوں کن پٹیوں اور دونوں کانوں کا ایک مرتبہ مسح فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں مولا علی پاک سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن مصرف بن عمر کے دادا سے یہ حدیث کو منقول کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔